بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، اقسام کفار: نمبر 1 مرتدین، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 یہود اور نصارہ، کفار اہل کتاب۔ کافر کتنی قسم پہ ہیں؟ 3۔ ایک ہیں مرتدین، دوسرے منافقین، تیسرے اہل کتاب۔ یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے، ویسے کافروں کی بہت قسمیں ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ظاہراً ثم کفروا، پھر کافر بن گئے، ظاہراً ثم آمنوا، کیونکہ پہلے بھی تو حقیقتاً مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر پکے ہو گئے کفر میں۔ نہیں ہے اللہ پاک کہ جے کے بخشے ان کو، اور نہیں راہ دے گا ان کو اللہ پاک، نہ ان کی بخشش ہوگی، نہ اللہ ان کو راہ دے گا، یعنی ہدایت دے گا، کیونکہ اب مورے جباریت لگ گئی ہے، یا جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، اور بشر المنافقین، یہ استعارہ تحکمیہ ہے۔ جیسے استاد کہتا ہے بھئی کہ میں تیری خاطر تواضع کروں گا، ادھر آ تیری مہمانی کروں، اور مہمانی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تحکمیہ۔ اب منافقین کے لیے کیا ہے؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا، یہ خوشخبری ہے۔ یہ استعارہ جس طرح کہتے ہیں نا او بزرگو حضرت جی، اور کان میں بھی آدمی لگا دے، وہ ساتھ طالب علم کو کہے نا حضرت جی اور شیخ الحدیث، اور ساتھ لگائے بھی صحیح۔ تو یہ ہے استعارہ تحکمیہ۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے منافقوں کو، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، یہ کہ بات سے ان کے عذاب دردناک ہے آخرت میں۔ یہ منافق کون ہیں؟ ذرا خیال رکھنا، اب قرآن پاک کا میں ترجمہ کروں گا، کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے منافق کون ہے، پھر نفاق سے بچنا ہے۔ الذین یتخذون میں کچھ بھی نہیں بولتا، خود ترجمہ کرو۔ یہ ہے منافق کون؟ الذین، وصف اول منافقین، الذین یتخذون، بناتے ہیں کافروں کو دوست، بناتے ہیں کافروں کو دوست۔ میں نے بتایا کتنی چیزیں تھیں؟ 4۔ او پیچھے موالات، مواسات، شابش وہ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا موالات میں کیا ہے؟ ان کی مذہبی رسوم میں شریک ہونا، جنازے میں، مغفرت کی دعاؤں میں، ہاں، اور تقریب بخاری میں۔ مذہب دیکھو نا، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کیا چیز ہے۔ دیکھو میری کوئی بات نہیں، آپ پریشان ہو جاتی ہے، میری نہیں بات، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ مذہبی تقریبات سب سے بائیکاٹ ہے، ہاں، اور ان کے پاس پڑھنا، مشرکوں کی تعریفیں کرنا۔ خیال کرو، اب تو ایک جی نکلی، اللہ خیر ہی کرے، خود ترجمہ کر لو۔ الذین، کرو ترجمہ، وہ لوگ، یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافر کون ہوتا ہے؟ قرآن کا منکر کافر ہے یا نہیں؟
عادتاً مردوں کے سننے کا قائل کافر ہے یا نہیں؟ یتخذون الکافرین، آگے کیا معنی؟ اولیاء کا دوست ہیں۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے منافقوں کو، چاہے داڑھی والا منافق ہے یا داڑھی منا منافق ہے جو مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے، اس منافق کو بتا دے، چاہے مولوی منافق ہے یا طالب علم منافق ہے یا کوئی چلا مچھا منافق ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، یہ کہ واسطے ان کے عذاب دردناک ہے۔ کون ہے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین، اگر میرے خلاف آپ کو کریں، آپ منافق نہیں ہیں، بن جاؤ گے؟ عملی منافقت ہوگی نا، میں بیٹھا ہوں آپ میرے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے کچھ اور، تو یہ منافقت نہیں ہے، عمل النفاق ہے۔ وہ جو منافقت ہے نا عذاب علیم والی، وہ نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہوگا، لیکن وہ ایتیں فٹ نہیں ہوتی۔ ان ایتوں کو ایک دوسرے کی شخصی ترتیب پر فٹ کرنا یہ خالص تعریف ہے، اس لیے یہ اصل مصداق ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، آج یہی ہوتا ہے، من دون المومنین، مشرکوں اور بدعتیوں کے ساتھ بڑا پیار رکھتے ہیں اور استقبال ہوتا ہے، اور اپنا کوئی مومن آدمی ہو، مومن ساتھی ہو، اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور اس کو عامیت بھی نہیں ہوتی، اور مشرک بدعتی ان کے ساتھ بڑے تعلقات، کیوں؟ عجب تغون عندہم العزہ، ہائے ہائے، یہ ہے قرآن، عجب تغونا، کیا یہ منافق ان مشرکوں اور بدعتیوں کے پاس جو جاتے ہیں، یہ کیا کہتے؟ عزت تلاش کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا، یہ عزت سارے لوگ بھائی تعریف کریں، ہوتے ہی یہ ہے۔ آدمی مشرک یا بدعتی کے نیچے داخل تب ہوتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی کہ اس کے فلانے کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، فلانے کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ خدا کی قسم یہ آپ کو بڑے ہوگے تو پتہ چلے گا ان بدعتیوں اور مشرکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیوں دوستی ہوتی ہے؟ تاکہ میرا ٹور بن جائے، نام بن جائے، ناک بن جائے، اور اوپر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ راز نیاز کی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل راز نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، کرنے والا منافق ہے، چاہے راز نیاز ہو یا کوئی اور پیاز ہو۔ جب تغونا عندہم العزت، کیا تلاش کرتے ہیں یہ منافق ان کے ہاں؟ العزت، عزت۔ آگے سن لو مولویوں، اس پہ ایمان بھی لاؤ۔ فإن العزت للہ، فإن عزت للہ، مشرکوں بدعتیوں سے جوڑ میں عزت نہیں ملے گی، ان کے ساتھ اختلاط میں عزت نہیں ہے، کیوں؟ ان العزت للہ، پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، سچا ولی، سچا پیر اور اصلی سید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے عزتیں دو ہوتی ہیں، ایک عزت وہ ہے کہ آدمی خود بناتا ہے کوڑ کباڑ سے، پول پلال سے اپنی عزت بناتا ہے، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، ادھر ادھر سارے
چیزیں جھوٹ فراڈ کر کے اپنی عزت بناتا ہے تو اس کی عزت ہے بھی مارے زوال میں، اور اسے خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر یہ بات ہو گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی، یہ بات ہو گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ جو اپنی خود بناتا ہے مصنوعی عزت، وہ بچانے کی فکر بھی کرتا ہے، اور دوسری عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، دوسری عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو بچانے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کی عزت بچاتا بھی اللہ ہے۔ تو عزت ایک جھوٹی عزت ہے، جھوٹا وقار۔ جھوٹا وقار تو کنجروں کو ملا ہے کہ نہیں ملا؟ زیادہ ملا ہے، کنجریوں کو اور ملتا ہے۔ ان کو ملنے والے کنجریوں کو ہر روز نئے لوگ آتے ہیں اور بڑی خوش آمدیں کرتے ہیں۔ اسی طرح گویے، فنگر اور کرکٹر اور اسی طرح بڑے بڑے یہ جھوٹے وقار ہیں۔ جو اصلی عزت ہے وہ ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اس آیت پہ اگر مولویوں کا ایمان ہو تو آپس کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں، آپس کے سارے شیطان کی چیزیں ختم ہو جائیں کہ عزت دینے والا کون ہے؟ شاباش اونچے بولو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ۔ للہ کا کیا معنی؟ مقتدی۔ للہ میں لام اختصاص کا ہے، ساری کی ساری عزت للہ، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو حبش سے بلال کو لائے، حبش سے بلال کو دے کے اتنی عزتیں دے دے کہ آسمان کے فرشتے بھی بلال کی زیارت کریں، اور اگر ذلیل کرنا چاہے تو پیغمبر کے چچا ابو لہب جس کا چہرہ بھی نورانی اور چہرہ بھی خوبصورت، خاندان و نسب بھی اونچا، اس کو جہنم کا کتا بنا دے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ۔ اس آیت کو یاد رکھنا، اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ گے، ہزاروں پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ یقین ہو کہ مجھے عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ ساری دنیا کٹھی ہو، میرا ایک بال کی بھی بے عزتی نہیں کر سکتے اگر اللہ میری عزت رکھے، اور اگر اللہ ذلیل کرنا چاہے ساری کائنات مل جائے وہ کبھی مجھے عزت نہیں دے سکتی۔ للہ تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ، تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو تو چا بالیں کد کسے تو بجدا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔